व्यूअर्स हजरात अस्सलाम वालेकुम। आज का मौजू शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियोस आप तक आसानी से पहुँचे। आमीनो हजरात अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा मौजू बेड़ा है, जिसे बलीला के नाम से भी याद किया जाता है। तो इसका ज़्यादातर इस्तेमाल फल की शक्ल में, पोस्त का ज़्यादातर इस्तेमाल दबान इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों आइए आपको इसके दरख्त से रोशनास कराते हैं। इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा होने की वजह से इसके ऊपर चढ़ा नहीं जा सकता। ये दरख्त बहुत ऊंचा होने की वजह से इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है, टहनियाँ बहुत बारीक हैं, इसके पत्ते बहुत चौड़े होते हैं, इसकी पत्तों की रेखें बहुत अच्छी नज़र आती हैं, खूबसूरत। इसके फल ज़मीन पर ख़िज़ां के महीने में गिरते हैं। उसके फल ख़िज़ां के महीने में जब गिरते हैं तो ज़मीन पर वाफ़र मिक़दार में मिलते हैं। इनकी वाफ़र मिक़दार मिल जाने की वजह से इनको ज़मीन पर से इकट्ठा किया जाता है। इसके दरख्त के ऊपर जब फल लगते हैं तो बहुत गुच्छों की शक्ल में लगते हैं। गुच्छों की शक्ल में लगने की वजह से जब ये फलों से भरा होता है तो इसकी टहनियाँ गुच्छों के भारी होने की वजह से लटक जाती हैं। ख़िज़ां के महीने में ये फल अक्सर गिर जाया करते हैं। ज़मीन पर ये बहुत ज़्यादा मिक़दार में पाए जाते हैं। ये फल दरख्त पर बहुत ज़्यादा लगते हैं गुच्छों और टहनियों की शक्ल में। ये दरख्त बहुत लचकदार और टहनी बिल्कुल कच्ची होती है, इसके ऊपर नहीं चढ़ा जा सकता। इसके ऊपर चढ़ें तो टहनी टूट जाती है। पत्ते इसके सरसब्ज़ और शादाब होते हैं। पत्ते की लंबाई तकरीबन 1 फुट लंबा और तकरीबन 6 इंच चौड़ा होता है। ये पत्ता सरसब्ज़ होने की वजह से इसकी दबाज़त बहुत ज़्यादा मज़बूत होती है। ये दरख्त तकरीबन 50 से 70 फुट तक बुलंद होता है। इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा होने की वजह से इसके ऊपर चढ़ा नहीं जा सकता। ये दरख्त बहुत ऊंचा होने की वजह से इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है, टहनियाँ बहुत बारीक हैं, इसके पत्ते बहुत चौड़े होते हैं, इसकी पत्तों की रेखें बहुत अच्छी नज़र आती हैं, खूबसूरत। इसके फल ज़मीन पर ख़िज़ां के महीने में गिरते हैं। उसके फल ख़िज़ां के महीने में जब गिरते हैं तो ज़मीन पर वाफ़र मिक़दार में मिलते हैं। इनकी वाफ़र मिक़दार मिल जाने की वजह से इनको ज़मीन पर से इकट्ठा किया जाता है। इसके दरख्त के ऊपर जब फल लगते हैं तो बहुत गुच्छों की शक्ल में लगते हैं। गुच्छों की शक्ल में लगने की वजह से जब ये फलों से भरा होता है तो इसकी टहनियाँ गुच्छों के भारी होने की वजह से लटक जाती हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन व हज़रात, आपने देखा होगा कि ये दरख्त एक कच्चा और लचकदार दरख्त है। इसके पत्ते बहुत सरसब्ज़ और ख़ूबसूरत नज़र आते हैं और बहुत बड़े बड़े होते हैं। मिजाज इसका हमने लेना है सर्द खुश्क दर्जा दोम। जब सर्द खुश्क और दर्जा दोम है तो इसकी अफादियत बहुत ज़्यादा है, इसका इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा है। इसका इस्तेमाल तो बहुत सारी दुनिया करती है। बहुत सारे अतरी फल वगैरह इसके इस्तेमाल होते हैं। अतरी फल वगैरह बनाने के बाद लोग माजूनों की शक्ल में भी इसको यूज़ करते हैं। तो दोस्तों
اس کا افعال جو ہے نا وہ ہے قابض، مسل، قابض، مقوی معدہ، مقوی دماغ اور بصر، یعنی آنکھوں کی روشنی کو بھی یہ بڑھاتا ہے۔ قابض ہونے کی وجہ سے یہ پودا بہت زیادہ جگہوں پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اکثر اوقات اس میں ترفلا زیادہ اس کا مشہور ہے، جس میں حلیلہ، بلیلہ، آملہ 3 چیزیں پڑتی ہیں۔ تو یہ 3 چیزیں جب ایک مرکب کی شکل میں ملتی ہیں تو بہتے ہوئے پخانوں کو روکنے کے لیے یہ زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر بہت زیادہ معدہ کمزور ہو جائے تو اس میں بھی اس کو کھلایا جاتا ہے۔ تو جب اس میں کھلایا جاتا ہے تو مقوی معدہ اور قابض ہونے کی وجہ سے بھوک کو بڑھاتا ہے۔ اگر بھوک کو بڑھاتا ہے تو یہ معدے کے اوپر والے حصوں کے زخموں کو بھی بند کرتا ہے۔ جب معدے کے اوپر والے حصوں کے زخموں کو بند کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فم معدے کے اور مری کے زخموں کو یہ بند کرے گا۔ پھر بڑی آنت میں سوزش ہونے کو بھی یہ درست کرتا ہے۔ آنتوں میں سوزش، وہ سوزش جس میں زخم پائے جاتے ہیں السریٹڈ مادے سے، ریلیشن زخم جتنے بھی ہیں، یعنی جس میں گیسٹرو کہا جاتا ہے، یہ گیسٹرو کے مرض کو بہت زیادہ جلدی درست کرتا ہے۔ تو دوستو، پخانہ بہت نرم آ رہا ہو، پخانہ بہت زیادہ خراب ہو گیا ہو، اس میں یہ بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ بہتے ہوئے پخانے یعنی پتلے دست آ رہے ہوں، اس میں بھی بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ آنکھوں کی روشنی کے لیے اس کو مدبر کر کے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی اگر آپ لوگ حلیلہ، بلیلہ، آملہ تینوں چیزیں لے لیں، اس میں دیسی گھی کی آمیزش کر کے اس کو اچھے طریقے سے مسل کر، اس کو ملا کر، اس کو گرم ہنڈیا میں ڈال کر اس کو تھوڑی دیر کے لیے پکا کے بریاں کر لیا جائے تو یہ پخانہ کھل کے لانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور آنکھوں کی روشنی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر اس میں اور بہت زیادہ چیزیں شامل کر کے معجونیں بنائی جاتی ہیں، جیسے معجون اطریف الاستخدوس معجون ہے، یہ دماغ کو درست کرنے کے لیے بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہے۔ پھر اس میں اطریف الاستخدوس کے علاوہ جوارش فنجنوش یہ بھی استعمال کی جاتی ہے، اور دوسری ہے اس میں یوگراج گوگل، اس میں بھی یہ استعمال کرایا جاتا ہے۔ تو دوستو، مقوی معدہ، مقوی دماغ ہونے کی وجہ سے دماغ کے جتنے بھی اس میں افعال ہیں اس میں اطریف الاستخدوس میں ملائے جاتے ہیں، یعنی ترفلے کے ساتھ استخدوس اور دیگر مرکبات اس میں شامل کر کے تو اس کو اطریف الاستخدوس بنایا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ معدے کو جب طاقتور کرتا ہے تو بھوک بڑھاتا ہے۔ بھوک جب بڑھ جاتی ہے تو پھر پخانہ قبض کرتا ہے، گلے کی سوزش کو یہ درست کرتا ہے، مری کے زخموں کو یہ بند کرتا ہے، بہتے ہوئے پخانوں کو روکتا ہے، بھوک بڑھاتا ہے، تو بدن کے پٹھوں کو بھی یہ طاقتور کر جاتا ہے۔ تو دوستو، یہ پھل اس کے زمین پر خزاں کے مہینے میں گرتے ہیں، زمین پر گرنے سے اس کو زمین سے ہی اکٹھا کیا جاتا ہے۔ یہ زمین سے اکٹھا کر لیتے ہیں تو یہ بہت زیادہ آپ کو مٹیالے اور مٹی کی مانند نظر آئیں گے، جلدی نظر نہیں آتے۔ جہاں پر مٹی کا ڈھیر ہو یا نیچے بہت زیادہ مٹی کے ڈھیلے ہوں تو وہاں نظر نہیں آتے، کیونکہ ان کی شکل مٹی کے کلر کی ہے، اس لیے یہ پھل زمین پر سے اٹھانے ہوتے ہیں، ہم نے زمین پر سے اٹھائے جاتے ہیں، یا کوئی ٹہنی کے اوپر سے چڑھ کر نہیں اتارے جا سکتے، کیونکہ ان کی ٹہنیاں بہت لچکدار
اور لچیلی ہوتی ہیں، جلد ٹوٹ جاتی ہیں۔ درخت اتنا موٹا تازہ دباغت نہیں لے کے ہوتا، لیکن اس کی ٹہنیاں بہت لچیلی اور لچکدار ہوتی ہیں، جلد ٹوٹ جاتی ہیں، اس پر نہیں چڑھا جا سکتا۔ بلندی اس کی بہت زیادہ ہے، بلندی میں یہ تقریباً 60 سے 70 فٹ بلند ہوتا ہے۔ پھل اس کے بہت اونچے اونچے ہوتے ہیں، تو وہ اونچے ہونے کی وجہ سے آگے باریک ٹہنیوں کے اوپر یہ پھل لگے ہوتے ہیں۔ باریک ٹہنیاں جو ہے نا وہ بہت لچکدار ہوتی ہیں اور ہاتھ لگانے سے فوراً ٹوٹ جاتی ہیں، اس لیے ہم اوپر نہیں چڑھ سکتے۔ اس کو توڑنے کے لیے یا تو سیڑھی کا استعمال کیا جائے گا یا پھر زمین پر یہ خزاں کے مہینے میں گرتے ہیں، اس وقت اس کو توڑا جائے گا۔ ہم نے یہ اپنی ویڈیو میں دونوں چیزیں دکھائی ہیں، ایک خزاں کے مہینے میں اس کی ویڈیو ساتھ میں ملا کے دکھائی ہے، اور ایک بہار کے مہینے میں جب اس کے پھل لگے ہیں تب دکھائی ہے۔ تو دوستو، بزرگوں، آپ لوگ اس کی افادیت سے، نایاب پودے سے بالکل آپ کو ان چیزوں سے افادیت کا فائدہ ہونا چاہیے۔ اللہ نگہبان۔